حماد، یہ پہلے تو آپ نے اختیارات تو ویسے کم کر دیے تھے. منصور علی شاہ صاحب آتے تو یہ والا جو ایک ان کی انٹینٹ پہ سوال اٹھ رہا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے پیچھے، وہ تاثر کو یہ بڑے آرام سے زائل کر سکتے تھے. بڑی پرفیکٹ اپرچونٹی تھی. اب ایک اس چیز کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ایڈ آن کیجئے گا، روبسٹ قسم کا ریاکشن آ سکتا ہے لیگل فریٹرنٹی، کیونکہ کہہ تو رہے ہیں کہ وکلا موومنٹ آئی تھی. اس کے علاوہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں خاموش، ان کی جانب سے جی بالکل امریکہ کی بات ہو رہی تھی پچھلے سیگمنٹ میں بھی. میں ابھی بھی اس سوال کے جواب میں آنے سے پہلے ایک امریکن پرسنالٹی کا ایک مقولہ ہے، کال ہے، سیئنگ ہے، میں وہ سنانا چاہوں گا. ایلینور روزویلٹ ان کا نام تھا، وہ امریکن فرسٹ لیڈی رہی ہیں 1930s and 40s میں. انہوں نے کہا تھا کہ گریٹ مائنڈز ڈسکس آئیڈیاز، ایوریج مائنڈ ڈسکس مائنڈ، اسمال مائنڈ ڈسکس پیپل. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا یہ جواب اسی سیئنگ کو سامنے رکھتے ہوئے دوں. میں یحییٰ صاحب کی شخصیت کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، کسی منصور علی شاہ کی شخصیت پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، منیب اختر صاحب کی شخصیت پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا. اسی طریقے سے میں ان میں سے کسی ایک کے ذہنی رجحان پہ بھی بات نہیں کرتا. میں یہ بھی نہیں کہتا، پیشن گوئی بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے متوقع فیصلے کیا ہوں گے. میرے خیال سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم پالیسی اس طریقے پہ بات کریں کہ یہ جو طریقہ کار سے جس طریقے سے نوٹیفائی کیا گیا ہے، کیا وہ طریقہ ٹھیک ہے یا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی افادیت کے لیے، اس پالیسی کی افادیت کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پچھلی پروسیجر کو بھی آپ کی عوام کو یاد کرا دیں کہ پہلے نوٹیفیکیشن کیسے ہوتا تھا، پہلے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیسے بنتا تھا. تو پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی سینئر موسٹ جج ہوتا تھا آٹومیٹکلی اس کو نوٹیفائی کر دیا جاتا تھا. سینیورٹی ایسے جج کی جاتی تھی کہ تاریخ تقرری دیکھی جاتی تھی کہ کون نوکری میں پہلے آیا. وہاں پر اگر کوئی شبہ ہوتا تھا، دو لوگ ایسے آ جاتے تھے جس میں ٹائی ہو جائے، تو پھر تاریخ پیدائش دیکھ لی جاتی تھی. میرے نزدیک یہ کوئی بہت عقل مند طریقہ کار نہیں تھا، بہت بہتر طریقہ کار نہیں تھا، ایک کمزور طریقہ کار تھا میرے نزدیک. کنویئر بیلٹ میں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو سامان پہلے رکھا جائے وہ پہلے آگے آ جائے. ایئرپورٹ کی حد تک تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یاد کرانا چلوں، آپ کو بتاتا چلوں آپ کے لوگوں کو کہ جب آپ کوئی بھی سرکاری ملازم ہوتے ہیں، کسی بھی لیول پہ ہوتے ہیں، کسی گریڈ میں ہوتے ہیں، کسی ڈیزگنیشن میں ہوتے ہیں، تو پروموشن کے لیے آپ کی ایک فٹنس کا کم سینیورٹی کا کرائٹیریا ہے. دونوں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، فٹنس اور سینیورٹی دونوں کو. اسی طریقے سے اگر آپ ماتحت عدلیہ میں اپوائنٹ ہوتے ہیں، سول جج بنتے ہیں، آپ سیشن جج بننا چاہتے ہیں، اینڈ میں ضلعی لیول کو ہیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کی اینول کمپٹنس رپورٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی لیول کیا رہا ہے، آپ نے کیسے پرفارم کیا ہے. تو اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو پہلے والا طریقہ ہے وہ بہت اچھا نہیں تھا. لیکن اب جو طریقہ جس وقت چینج کیا گیا وہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے. جب 6 ججز کے ایک معاملہ آتا ہے لیٹر کا، اس کے بعد ہی معاملہ. میں بالکل اس کے اوپر بھی آتا ہوں. تو یہ جو طریقہ کار تھا جس میں ایک میکینیکل طریقے سے نوٹیفائی کر دیا جاتا تھا، عقل اور منطق کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یا نادرا سے ہیلپ لی جاتی تھی کہ شناختی کارڈ پہ آپ ڈیٹ بتا دیجئے. یہ ریاست کے ایک تیسرے جو ستون ہے اس کی سربراہ چننے کے لیے بہت اچھا طریقہ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں تھا، غیر متاثر کن تھا. اس وقت جو ابھی طریقہ آیا اب ذرا اس کو بھی دیکھ لیں، اس کے بعد اس کی ٹائمنگ پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. اب طریقہ کار یہ ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز کا نام جائے گا اور پارلیمانی کمیٹی اس میں سے کسی بھی ایک جج کو منتخب کر دے گی. کیا معیار ہوگا، کیا عناصر سامنے رکھے جائیں گے، یہ آپ کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا کہ کون سے ایسے عناصر تھے، کون سے معیار تھا، کون سا کیا کرائٹیریا تھا جس کے اوپر منصور علی شاہ صاحب کو غیر موضوع قرار دیا گیا، جس کے اوپر منیب اختر صاحب کو غیر موضوع قرار دیا گیا، جس کے اوپر آئیڈیل کینڈیڈیٹ یحییٰ آفریدی صاحب کو سمجھا گیا. میں ان آل فیئرنیس یہ بھی امید رکھنا چاہوں گا کہ یحییٰ آفریدی صاحب بھی نہ جانتے ہوں کہ یہ کون سی ریس تھی جس کے اندر وہ فرسٹ آ گئے اور ان کے جو کولیگز ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. جب آپ نے ہمیں یہ معیار ہی نہیں بتایا، آپ نے ہمیں کرائٹیریا ہی نہیں بتایا، تو آپ ہم سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اس کمیٹی کے دیے گئے فیصلے پہ ہم یقین کر لیں گے کہ یہ بدنیتی تو مبنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں ایک بات کرنا کوئکلی ہوں گے. آپ جب کمیٹی کے ممبر سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا، کاروائی کیا ہوئی، کمیٹی میں کیا ہوا، تو انہوں نے سب اچھے کی رپورٹ دی، کہا کہ بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہے ہماری. جب اس پہ مزید پوچھا گیا کہ کیا اچھی ڈسکشن ہوئی ہے، کیسے چنا ہے، تو انہوں نے کہا جی 3/4 میجورٹی سے چنا ہے. اکثریت رائے ہر چیز کا حل نہیں ہوتی. اگر ہر چیز کا حل صرف اکثریت رائے ہوتی تو پھر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، گھر میں ووٹنگ کرا لیا کریں کہ اس کو پیراسیٹامول دینی ہے یا کیمو کرانی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کے باڈی وائٹلز دیکھتا ہے اور ان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں بتایا جانا چاہیے کہ کیا کرائٹیریا ہے جس کی بدولت اکثریت رائے پہ پہنچے ہیں. چلیں، آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.